کوئی ہمیں شرون کمار کہہ دیتا ہے، کوئی ہمیں شیو کمار کر لیتا ہے، تو وہ پھر یہی ہے جگانا کا شعر کے علم کیا، علم کی حقیقت کیا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ تو ایک ندی کی طرح ہے جس میں زبانیں اس کے گھاٹ ہیں، معلوم کرنے کی زبان الگ ہے، محسوس کرنے کی زبان الگ ہے۔ وجے دان دیتھا ان کی باتوں کی پھلواری کتابیں 11 جلدوں میں انہوں نے سارا لوک ادب، عوامی ادب کو جمع کیا۔ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر فارسی اور عربی کے الفاظ انہی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اردو میں برہمنواد کا آغاز تو میر سے ہوتا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کروں گا تو میری زبان بگڑ جائے گی۔ زبان آپ کی کیوں بگڑ جائے گی؟ آپ تو عوام سے گفتگو کرنے کو مرے جا رہے ہیں۔ خاموشی کو پڑھنا اس کا مشاعرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشاعرہ ہنگامہ ہے، تب بھی ہنگامہ تھا، آج بھی ہنگامہ ہے۔ میں آج بھی یہ مانتا ہوں کہ اچھی شاعری قول نہیں کیفیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کیفیت کسی زمانے میں آ کے قول پہ تبدیل ہو جائے۔ کہ کائنات کا آغاز، تکوین کائنات یہ لفظ سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام سورہ اسرافیل سے ہوگا، یعنی آہنگ سے ہوگا۔ ہم نے چھپانے کے دور کو خیر بات کہہ دیا ہے، اب ہم بتانے کے دور میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بے حد خاص پیشکش روبرو۔ میں ہوں معید رشیدی۔ ریختہ روبرو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عہد کے مشہور شاعر، سینئر شاعر، ادیب، نقاد شین کاف نظام۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ادبی سفر پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظام صاحب، ریختہ روبرو سیریز میں ہم دل کی گہرائیوں سے ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت بہت شکریہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ریختہ یہ جو روبرو سیریز ہے، اس میں ہم سینئر جو ہمارے ادبا ہیں، شعراء ہیں، ناقدین ہیں، دانشور ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے احوال جانتے ہیں اور ان کی خدمات پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آج آپ سے ہم شاعری پر بات کریں گے، تنقید پر بات کریں گے، ادب، تنقید اور معاشرے کے مابین جو رشتہ ہے اس رشتے کی نوعیت پر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ شخصیت کے تمام اجزائے پریشاں کو ہم سمیٹ سکیں۔ تو ظاہر ہے اس میں ہم آغاز وہاں سے کریں گے جو آپ کا بچپن ہے۔ غالباً تاریخ جو مجھے ملی ہے 26 نومبر کی تاریخ ہے اور یہ سال 1945 ہے، اور شہر آج ہم جودھ پور میں بیٹھے ہیں تو شہر بھی جودھ پور ہے۔ تو 26 نومبر 1945 شہر جودھ پور، یہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، یعنی آپ کے دادا، آپ کے والد اور گھر کا جو ایک علمی یا کچھ دیر کے لیے میں ادبی کہوں، وہ آپ بہتر ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ وہ فضا کیا تھی۔ دیکھیے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ایک پشٹیکر برہمنوں کے خاندان کا چشم و چراغ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہاں کا ایک فرد ہوں، فرد ہی کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ برہمنوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا مجھ سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا۔ چنانچہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ صاحب میں ان کے خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے والد بڑے مذہبی اور اس طرح کے تھے، لیکن بہت کشادہ ذہن تھا ان کا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ تھا کہ میرے ننیحال کا جو معاملہ تھا، وہ لوگوں کا تعلق بہت پہلے حیدرآباد سے رہا۔ اچھا، حیدرآباد سندھ سے۔ سندھ سے۔ اور میرے والد بھی کراچی وغیرہ میں رہے، لیکن ہم لوگ مائگریٹ کر کے نہیں آئے، ہم تھے یہیں، مطلب وہ بھی یہیں کے تھے۔ اور پھر والد صاحب کا تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بامبے وغیرہ سے بھی ان کا تعلق رہا، تو اس طرح کا ماحول گھر کا تھا۔ اچھا۔ اور بنیادی طور پر وہ پڑھنے لکھنے کے شوقین لوگ تھے، لیکن سارا علم ان کا جو تھا وہ سماعی زیادہ تھا، بصری کم تھا۔ اچھا۔
اس لیے کہ بصری علم کے ساتھ جو جو اچھائیاں اور برائیاں، لعنتیں اور جو برکتیں ہیں، وہ سب ساتھ ساتھ رہتی ہیں. تو ہمارے والد نے اور ہمارے دادا مرحوم زندگی بھر عبادت گزار رہے. اور وہ جو کبیر کی بات ہے کہ داتا اتنا دیجیے جامع کٹم سمائے، میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھو نہ بھوکا جائے. تو مطلب وہ تھا کہ ہم کوئی بہت اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ صاحب بہت ہی اللہ تعالی سے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. لیکن ضرورت کی چیزیں ساری مہیا تھیں. اب چونکہ میں اکیلی اولاد تھا، ان کا مطلب واحد اچھا، کوئی بھائی بھائی بہن کوئی نہیں تھا، اچھا نہ آگے نہ پیچھے. تو ہماری ظاہر ہے کہ پوری چھوٹ تھی دونوں طرف، ننیہال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی. تو اس طرح شروع سے ہمارا معاملہ لکھنے پڑھنے کی طرف زیادہ رہا. لکھنا تو پھر بعد میں شروع ہوا، لیکن پڑھنے کی طرف یہ رہا کہ ادھر ننیہال میں بھی ہمارے ماموں جو تھے، خالہ جو تھیں، جو بال بیوہ تھیں، وہ بھی ٹیچر تھیں اور ہندی اور سنسکرت ادب کے لوگ بھی رہے. پھر میرے ننیہال میں ماموں جو تھے وہ اردو فارسی کے آدمی تھے، اچھا والد ہمارے سنسکرت وغیرہ کا اس طرح کا. تو ایک طرح سے 3-4 زبانیں مجھے ہمیشہ فیملیئر زبانیں رہیں میرے لیے. یعنی یہ ورثے میں ملی ہیں. ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ان سب آدمیوں کا ان کا ذوق یہی تھا کہ لکھنا پڑھنا اور اپنا عبادت کرنا اور باقی. اچھا، کچھ تو فضا ہی ویسی تھی اس زمانے میں کہ عربی، وہ بھی فارسی، تھی. اور پھر اردو، سنسکرت، یہ زبانیں اور مقامی زبانیں. جی، اب اس میں ایک بات یہ بھی رہی کہ میرا جو بچپن تھا شروع کا، وہ ننیہال میں جیسے ہر گھروں میں ہوتا ہی ہے کہ بچپن آپ کا ننیہال میں وہ ملتا. تو وہاں ننیہال میں یہ تھا کہ میڑتا سٹی میں رہے، جالور میں رہے، مطلب دور افتادہ علاقوں میں رہے. تو وہاں ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف مندر ہے، ان کے درمیان بیچ میں ہمارا گھر تھا. اس کے پڑوس میں جین اپاسرا کہا جاتا ہے یہاں، تو وہ اس کے بیچ میں تھا. تو ایک پتہ نہیں چلا ایک مدت تک کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے، جینزم میں کیا فرق ہے، ہندو کیا ہے، مسلمان کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ اذان کے ساتھ اٹھتے تھے، اذان کے ساتھ سوتے تھے اس زمانے میں. اچھا، پھر اس زمانے میں یہ بجلی کی لعنت وہاں نہیں تھی، تو چراغ جلے تو سو گئے، اور چراغ جب چاک ہو اس سے پہلے سو گئے، اٹھ گئے. تو اس طرح کی زندگی شروع میں رہی. لیکن پڑھنے پہ اور خاص طور سے خوش خطی پر بہت ہی رہا ان کا. یاد کیجیے چیزوں کو، اچھا، سنسکرت کو یاد کیجیے، انگریزی کی میننگ وغیرہ وغیرہ جو اس زمانے کی جس طرح کی تعلیم تھی، جی جی. تو وہی ملتی رہی. وہ دونوں ٹیچر تھے تو ہمیں پڑھانے کے لیے بھی زیادہ مجبور بھی کرتے رہے. اور کچھ ہمارے پاس کوئی کھیلنے کودنے کے علاوہ وہاں کوئی اس طرح کا چیز تھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ساری توجہ پڑھنے پر ہی رہی. تو اس طرح کا ماحول. جی جی. تو ایک دلچسپی نئی نسل کے بہت سے لوگوں کو یہ ہوگی کہ آج کے تعلیمی نظام سے ہم واقف ہیں، جو ہمارا آج کا ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشنل جو ہمارا اسٹرکچر ہے، اور ظاہر ہے اس زمانے میں وہ نظام ذرا مختلف تھا. جو جدید وسائل آج بہت سے ہو گئے ہیں، اس زمانے میں وہ نہیں تھے. اب ٹیکنالوجی کی اور جو نئی مراد ہیں اور جو نئی سہولتیں، ان کی اپنی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اپنی خامیاں. بھائی ہم تو دیکھیے اب قلم چھین رہے تھے، کئی بار انگلی کاٹ لیتے تھے. پھر ذرا تھوڑا آگے بڑھے تو پھر وہ نب آنے لگے کہ یہ 6B کا نب ہے، یہ 4B، یہ 5B، یہ 6ABC. ہندی کے لیے تو اس کے لیے 426 ریلیف نب آتا تھا. ویسے ہی انگریزی کے لیے G نب آتا تھا، کاپر کا، تانبے کا بنا ہوا. اردو کے لیے جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ وہ قلم چھیلتے تھے، بنانے کے لیے جاتے تھے، ہاں سرکنڈے والی قلم، چھری سے اس میں کئی بار انگلی کاٹ لی ہم نے. تو نہیں، اب کیا کیجیے گا، وہی تھا. آج کی طرح کو کوئی کیلیگرافی کے پین تو ہمارے پاس تھے نہیں. اور اب جہاں ہم ہیں وہاں تو آج بھی نہیں ملتے. جودھ پور میں تو ہم اپنے بیٹے اور پوتوں کو کیلیگرافی کا پین لا کے کہاں سے دیں. تو ہمارا ایک بچہ چونکہ دبئی میں ہے تو وہ وہاں سے آج کل کیلیگرافی پین آ گئے، تو ان کو پتہ نہیں، پر ان کو لکھنے کا شوق نہیں.
آپ کے زمانے میں تو معاف کیجئے اب تو ساری چیزیں موبائل سے اور اس سے ہے نا, تو آپ کو پڑھنے کا شوق تو ہے, لکھنے کا شوق نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں لکھنے کی ہیں. بالکل. تو آدمی تقریر میں زیادہ یقین رکھتا ہے, تحریر میں کم. تو اب زمانہ بدل گیا میاں, کیا کہیں. جی جی. اچھا, یہ جو آپ کا نام ہے جی شیو کشن بسا, تو کاسٹ ہو گئی, کاسٹ ہو پشٹیکر برہمنوں میں یہ کاسٹ ہے. شیو کشن. پشٹیکروں میں, پشٹیکروں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی پشٹی کرتے ہیں. اچھا. مطلب ہم کیا, میرے تو لا حول ولا قوت, میں تو کچھ نہیں, مطلب ہمارے بزرگ, مطلب مثلاً آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ شلوک صحیح کیا ہے سنسکرت میں, یا یہ رسم جو ہے یہ کیا ہے, تو اس کے جو کنفیوژن ہے, جو ادغام ہوگا اس میں, اس کی پشٹی ہم کریں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایک طرح سے مطلب ایک انٹلیکچولی اس کا طبقہ رہا ہے. پھر اس کو کچھ لوگ پشکرنا برہمن بھی کہتے ہیں. تو لیکن ہمارا الگ ہے, اس لیے ہمارے یہاں جو اسکول جس سے تعلیم ہم جو پڑھاتے ہیں اس کا نام ہے پشٹیکر ہائی اسکول. اچھا. آج بھی اب وہ پشٹیکر ہائر سیکنڈری ہوگی. پشٹی کرنے والا, جو چیزوں کی تائید کرے, تصدیق کرے اور اس کے مسترد اور معتبر ہونے کا ثبوت فراہم کرے. یعنی اس کا کہا کے پیچھے ایک پوری لاجک, ایک پورا روایتی نظام ہوتا ہے, اس لیے پشٹیکر ہوتے ہیں. وہ لوگ تھے. میرا تو آپ جانتے ہیں کچھ کیا ہے, تو خود ہی میری تو خود کی کوئی پشٹی کرے تب ہو کہ یہ ٹھیک ہے. یہ فقہی مسائل ہیں گویا کہ کہہ سکتے ہیں. جی ہاں, اور ان سے اب میرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. تو یہ شیو کشن سے آپ نظام کب ہوئے, یہ کب خیال آیا کہ یہ 64 کے آس پاس سمجھیے. اچھا, دوسرا یہ کہ میں نے شیو کشن کو, اگر میں یہ کہوں, ہم نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. سچی بات یہ, ہم نے اس وقت کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے نون میم راشد سے یہ چرا لیا, یا اس سے متاثر ہو کے ہم نے بھی شین کاف کر لیا, یا کسی اور سے. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم نے جب کام شروع کیا تھا لکھنے پڑھنے کا یہ, تو ہم تو نون میم راشد کے نام سے واقف ہی نہیں تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نون میم راشد بھی کوئی شاعر ہے. بہرحال ہمیں لگا کہ جب ٹی ایس ایلیٹ ہو سکتا ہے, WH آڈن ہو سکتا ہے, تو ہم شین کاف کیوں نہیں ہو سکتے. اور ایمانداری کی بات کہیں تو اس وقت ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شین قاف درست نہیں ہے. کلیک صاحب آپ کو شین قاف کہہ رہے تھے. شین قاف نظام. نہیں, ہم پاکستان جب گئے تو وہاں بھی ہمارا نام اسی طرح اناؤنس کیا گیا, یعنی قاف منقوطہ کے ساتھ. جی شین قاف. تو احمد فراز نے کہا کہ تمہارا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے آیا. یہ شین قاف نہیں ہے, شین قاف ہے, قاف مرکز والا. اب ہمارے زمانے میں معاف کیجیے, ہمارے یہاں پہ مرکز اور منقوطہ, قاف منقوطہ بھی کتنے لوگ جانتے ہیں. بالکل. بہرحال اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ہم نے تو شروع سے ہی یہ ہمارے اوپر ایک طرح سے, اگر میں یہ کہہ دوں کہ انگریزی کا اثر رہا, جیسا میں نے کہا کہ ٹی ایس ایلیٹ ہو سکتا ہے, WH آڈن ہو سکتا ہے, تو شین کاف شین کاف کیوں نہیں. ہم اردو کے آدمی ہیں, اس لیے ہم وہی لکھیں گے. بالکل. تو یہ تخلص نظام یہ کسی نے آپ کو دیا یا آپ وہ ایک بار پڑھ رہے تھے, ایک کتاب پڑھ رہے تھے, تذکرہ معاصر شعراء جودھپور کا ہے, وہ بہار سخن کے نام سے. تو اس میں مولوی صاحب ایسا ہے کہ یہاں کا جو پہلا شاعر تھا وہ مرزا غالب کے شاگرد تھے. اچھا. ان کا تخلص تھا ناظم اور نظام. ہم نے کہا وہ پہلا آدمی سے چلاؤ نا اپنا کام, کیا ہے اپن بھی تو بس اسی طرح وہ بے خیالی میں. اب اس زمانے میں اتنا شعور کہاں تھا کہ ایسی مشکل ہو جائے گی. وہ شہنشاہ ہے اور وہ نواب ہیں حیدرآباد کے, ان کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا جو ہے وہ ہے. لیکن بس اب یہ ویسی ہی بات ہے کہ میں آپ کو اس کا کوئی مدلل اور اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پہلا شعر کون سا تھا, تو وہ ظاہر ہے نہیں, وہ گھڑ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا. ہم کہہ رہے ہیں یہ پھر مطلب اس سے زیادہ فراڈ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو کہاں یاد رہتا ہے پہلا شعر, اور یہ کب پتا تھا کہ کوئی موحد رشیدی ہم سے یہ پوچھے گا کہ تمہارا پہلا شعر کون سا تھا. اچھا, یہ تخلص آپ نے کیوں رکھا, پتہ نہیں کیوں رکھا یار. اب آپ کل یہ پوچھے گا آپ شعر کیوں کہتے ہیں, پتہ نہیں. ہاں, اب آپ انٹلیکچوئل بیس پہ 100 باتیں کہہ دیجئے کہ صاحب میں سے اندر سے بہت ہو رہا ہے میرے, اور وہ تو وغیرہ وغیرہ جو آپ پڑھتے رہے, پڑھاتے بھی رہے. جو جسٹیفیکیشنز جو انسان وہ ڈھونڈ لیتا ہے, تو ایسا کچھ نہیں. اپنی سہولت میں اندازہ کرتا ہوں کہ شاید یہی رہا ہوگا کہ چونکہ وہ مردان علی خان رانا بھی تخلص کرتے تھے,
नाजिम और निज़ाम भी उनका तखल्लुस मिलता है, शायद ऐसा रहा होगा। क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि हमारा जो बुनियादी मामला था वो पढ़ने के मुताले की तरफ था, तो ये रहा, बाकी कुछ नहीं। इसलिए अब हमारे नाम को बहुत से लोग, आपने तो पता नहीं कहाँ से पता सही किया, सही है नाम तो यही। जी जी। कोई हमें श्रवण कुमार कह देता है, कोई हमें शिव कुमार कर लेता है, तो वो फिर यही है जगाना का शेर के इल्म क्या, इल्म की हकीकत किया। और हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये बताने के लिए कि हम हिंदू हैं। नहीं नहीं, वो तो हिमाकत है। नहीं, वो जो उनके वरना क्या जरूरत है, जी जी। आपको क्या जरूरत है हमारा नाम सिंह का? आपने कभी नून मीम राशिद से पूछा उसका नाम क्या है? तो ये एक जहनियत है जो साफ होती है, और आज के जमाने में अब उससे आप क्या कहते हैं, आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, जाहिर। और लोग तो करेंगे ना। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि नून मीम राशिद के बारे में कितने लोगों ने पूछा है कि इनका पूरा नाम क्या है, और कितने जानते हैं? जी जी जी। लेकिन अब जिंदगी है और दुनिया है, तो इसमें अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चल, ये कारोबार तो यूं ही चलता बस है। नहीं है। ये मतलब मैंने अपना बताया कि मैंने कभी नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है। उसने कहा शंकर कुमार निज़ाम, तभी मैंने जवाब नहीं दिया। उसने कहा श्रवण कुमार निज़ाम, तो भी मैंने जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा शिव कुमार निज़ाम, जैसे तुम्हारी मर्जी है बना लीजिए, मैं तो जिनका निज़ाम। जाहिर है, और ये नाम आपकी ज़ात के साथ ऐसा पैवस्त हो चुका है कि शायद आप शिव किशन को भूल ही गए होंगे। हाँ तो बिल्कुल, खुद ही नहीं, हमारे तो वालिद भी हमें आखिरी ज़माने में निज़ाम साहब ही कहते थे। तो पंडित जी खुद ही निज़ाम साहब से आवाज़ देते थे हमें। तो चलिए, तो कुछ नहीं। अच्छा, ये घर की जो आपकी ज़बान है वो इस इलाके में ज़ाहिर है मारवाड़ी बोली जाती है, तो आपके घर की ज़बान तो मारवाड़ी है, उस ज़माने में मारवाड़ी बोली जाती होगी। आज अब क्या बोली जाती है, चूँकि बहुत कुछ तब्दील हुआ है। मैं समझ गया आप जहाँ पूछना चाहते। जी जी। मीरा जी का वाक़ा आपको याद ही होगा, आपने मीरा जी पे काम भी किया तो याद ही होगा आपको। उससे पूछा गया कि आपकी मादरी ज़बान कौन सी है, तो मीरा जी ने कहा कि मेरी मादरी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन मेरी माँ उर्दू नहीं जानती। तो मेरा भी मामला यूं ही मानिए कि मेरी तो मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन मेरी माँ उर्दू नहीं जानती। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मारवाड़ी या राजस्थानी, मारवाड़ी तो ये लोगों का दूसरी साजिश है, मैं तो राजस्थानी कहूँगा, राजस्थानी ज़बान थी, और वो है अभी भी, हम घर में बोलते भी हैं। जी जी। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है हमारे। देखिए, मैं यहाँ मोहित जोशी साहब एक सारा साहब, शायद ये मौजूद से ज़रा हट के बात हो, लेकिन मैं हाली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं हाली की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जी। हाली ने मुकदमे में लिखा है ना कि एक आदमी के लिए, कि शायर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी मादरी ज़बान में शायरी करे, ताकि वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ने कितना अच्छा किया कि अल्लामा इकबाल को और फैज़ को ये अक्ल नहीं थी कि वो मादरी ज़बान वरना ये दो बड़े शायर महरूम हो जाते थे। तो लेकिन वो खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खता वाला मामला है। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे कुछ आप जिस ज़बान में सोचते हैं, बल्कि सोचना भी गलत है, आप जिस ज़बान में महसूस करते हैं वो आपकी मादरी ज़बान है। आखिर हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले, अंग्रेजी में लिखने वाले क्या लोग हैं जो अंग्रेजी में सोच लें या अंग्रेजी महसूस कर लें? सही। तो मेरा ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी कि जिसमें मैं महसूस करूं वो मेरी ज़बान है। मैं जिसे मालूम करूं वो हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है। मालूम करने की ज़बान अलग है, महसूस करने की ज़बान अलग है। अलग। तो ये मेरा एक रहा जो भी है। जी जी जी। अच्छा, ये जो ज़बान है मारवाड़ी, ये कई रस्मुल ख़त में लिखी जाती रही है। रस्मुल ख़त तो कई नहीं है उसके, नस्ख में भी कुछ नहीं खाले पाकिस्तान। नहीं, रस्मुल ख़त तो वही है जो हिंदी का है। अच्छा, नागरी रस्मुल ख़त। लेकिन अब जाहिर है कि उसके स्क्रिप्ट में, जैसे अंग्रेजी में भी 4 तरह की अंग्रेजियाँ होती, हमारे यहाँ भी खत नस्तालिक अलग है और दूसरे मतलब वगैरह वगैरह उस तरह हम तो खत शिकस्ता भी हमारा अजीब तरह का, तो वैसे उनमें भी है। तो हर ज़बान के साथ है, मतलब ज़बान नहीं बल्कि हर स्क्रिप्ट के साथ, तो वो वहाँ भी है। लेकिन जाहिर है कि
ایک بات اس سے بڑے نکتے کی یہ ہے کہ شاید درباروں کی وجہ سے یا یہاں کے راجاؤں کے، دیکھیں جودھ پور جے پور مطلب راجستھان پورا راجپوتانہ اس زمانے کا، یہ دو طرح کے لوگوں سے مروب رہا یا محکوم رہا۔ اچھا، ایک تو وہ کہ جو جیسے مغل بادشاہ ہے تو مغل بادشاہ کے نیچے آپ آ گئے ہیں، آپ نے ان سے سمجھوتا کر لیا جی تو آپ مغل بادشاہ کے انڈر میں رہے۔ تو عوام جو یہاں کا ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ راجا کی رعایا بھی ہے اور بادشاہ کی رعایا بھی ہے، ٹھیک۔ پھر انگریز آ گئے تو وہ رعایا کی رعایا ہے، کیونکہ اب تو راجا بھی رعایا ہے ان کی، بالکل، تو ہم لوگ رعایا کی رعایا ہیں۔ شاید اس وجہ سے آگے کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مارواڑی یا راجستھانی جو بھی کہیے اس میں اردو فارسی الفاظ کی بڑی تعداد ہے آج بھی۔ تو ہمارے جیسے راجستھانی میں بڑے رائٹر ہوئے نثر کے اعتبار سے، بڑے بڑے ادیب کہوں گا انہیں، جو کی راجستھانی کی نثر کی تشکیل و تعبیر میں بڑا ان کا جو حصہ ہے وجدان دیتا، ان کی باتوں کی پلواری کتابیں 11 جلدوں میں انہوں نے سارا لوک ادب عوامی ادب کو جمع کیا۔ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر فارسی اور عربی کے الفاظ انہی معنوں میں استعمال ہوئے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ وہ انہی معنوں میں استعمال ہوئے کہ معنی وہی ہیں، جیسے میں نے ایک جگہ کہا ابھی پچھلے دنوں، کیا نام اس کا، چنڈی گڑھ میں فنکشن میں، کہ تلسی داس کے یہاں عربی فارسی کی، یہ ذرا آپ توجہ کریں، جی جی، تلسی داس کے یہاں لفظ جو استعمال ہوئے رام چرت مانس میں یا دوسری جگہ، وہ عربی کے لفظ تو ہیں لیکن ان کے معنی وہ ہیں جو اردو میں رائج ہیں۔ یہ ذرا سا فرق ہے اس میں، ظاہر ہے لغت کچھ اور بتاتی ہے، نہیں پر عربی میں اس کے معنی ہو رہے ہیں۔ جی، فار ایگزامپل غریب، تو غریب کے معنی عربی میں تو اجنبی ہے، بالکل، لیکن تلسی داس اسے مفلس کے معنوں میں، مفلوق الحال کے معنوں میں استعمال کرتے۔ تو اب جب میں نے غریب کو میں مفلوق الحال کے معنوں میں استعمال کروں گا تو وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ، وہ اردو کا لفظ۔ بالکل، تو ان معنوں میں راجستھانی زبان میں دونوں طرح کے لفظ ملتے ہیں، ایک ہی لفظ کا یہ اجنبی کے معنی میں بھی ہے اور کہیں وہ مفلوق الحال کے۔ اچھا، اب جیسے تلسی داس کا جیسے میں نے ذکر کیا تو ایک بڑی ہر گھر میں، ہندو گھر میں، برہمنوں کے گھر میں کامن ہے، کون سو سنکٹ مور غریب کو جو تم سو نہیں جاتے ٹارو، یعنی اے ہنومان جی، مطلب ایسا کون سا سنکٹ ہے یا کون سی تکلیف ہے جو آپ نہیں دور کر سکتے، تو کون سا مور تو مجھ غریب کا۔ اب یہاں غریب کے معنی بیچارے کے معنوں میں ہے اب یہ، لیکن وہ نہیں ہے غریب الوطن والا غریب نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ کی تشکیل اور تعمیر میں راجستھانی زبان کا رول ہے۔ ظاہر ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو اور مارواڑی یا راجستھانی ہم جسے یہ کہیں، دونوں کی جو بنیاد ہے، جو روٹ ہے، وہ سنسکرت اور پھر پراکرت، یہ ان دونوں زبانوں کی، اپرنش بھی کہیے، جی آپ ورنش بھی کہہ سکتے ہیں لسانیاتی اعتبار سے، اگر اپرنش سے آئی نا، وہ تو سب سے نزدیک وہی ہے۔ جی ہم دیکھیں اگر تو ایک طرح سے یہ جدید اسلوب اور زبانیں ہیں۔ تو اس میں یہ آپ نے ایک تو لفظ کی سطح پر بتایا کہ یہ رشتہ بنتا ہے، تو کوئی اور بھی نوعیت ہے رشتے کی ان دونوں زبانوں میں؟ اگر ہم آج کی تاریخ میں اگر راجستھانی یا مارواڑی اور اردو کے رشتے پر بات کریں تو کیا صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اب ان لفظوں کی سطح پر، جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ اب غریب لفظ کی جو سطح اس کے پاس ہے وہ معاف کیجئے کہ عربی والے کے پاس تو نہیں ہے، اور خود عربی میں نہیں ہے۔ بالکل، ہم جب اردو بول رہے ہیں تو ہمیں غریب لفظ کو مفلوق الحال یا بیچارے کے معنوں میں ترکیب کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غریب وطن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطن میں میں مفلوق الحال ہوں، نہ، غریب وطن کا مطلب وہی ہے کہ وطن میں اجنبی، بالکل، یا جس کے پاس وطن نہیں ہے، بالکل، تو وہی مطلب ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی زبان ہو، چاہے اردو ہی ہو، ہندی ہو
فارسی ہو کوئی ہو، کتنے لفظ ہیں جنہیں آپ اپنے مزاج سے معرب مفرس کر لیتے ہیں، مفرد کر لیتے ہیں، اردو نائز کر دیتے ہیں لفظوں کو. تو وہ اردو نائز کرنا ایک تو املا کی سطح پر ہے. آپ جانتے ہیں جیسے رشید حسن خان صاحب نے بالکل کو بے الف سے نہیں بے لام سے لکھنے کی سفارش کی. ہم نہ لکھیں یہ غلط بات ہے، ہمارا رواج الگ ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اردو املا میں تو ظاہر کر دی. تو میری گزارش یہ ہے کہ ویسے ہی لفظوں کے معنوی سطح پر ان لفظوں کو آپ اس طرح استعمال کرتے رہے ہیں، اور پھر اس میں ہندی اور سنسکرت کے لفظ بھی داخل ہو گئے. ہم نے بھی تو سنسکرت کے کئی لفظوں کو، جیسے ہمارے یہاں یہ ہے ہی نہیں اس طرح سے، تو ہم نے یہ کو ج کر دیا. یہ ہے نا. بالکل بالکل. اچھا، سب سے بڑی مثال یہ دیکھیے، بہار نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. سنسکرت کا لفظ وہار تھا، کہ جہاں بودھ وہار کرتے ہیں، بدھ وہار کرتے تھے، اس و سے ب بن گیا. اور اب وہار سے بہار بھی بنا اور وہار سے بہار بھی بنا. کیونکہ وہ کو آپ نے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہندی کے نہیں اردو کے بھی کئی لوگ ہمارے جو کویتا بولتے ہیں، وہ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں کویتا. جی جی. تو ایسے کئی لفظ ہیں. تو اب ان کی اگر آپ لسانی سطح پر تلاش کریں تو راجستھانی میں بھی ایسا بہت سا کام ہوا. اچھا، یہ میں ایک سوال یہ آپ سے بطور خاص کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسکول کا جو زمانہ ہے، اسکولنگ آپ کی برتا میں ہوئی تھی؟ ہاں، ننیال ددیال دونوں جگہوں پر. ہم رہتے تو گاؤں میں تھے نا جی. پر جب بھی چھٹیاں ہوتی تو گھر آتے تھے اس زمانے میں. اور پھر اس کے بعد گھر پہ ہی آ گئے. تو وہ تعلیم کا جو ایک میڈیم تھا اس زمانے میں، اگر آزادی سے پہلے دیکھیں تو وہ اردو، ہندی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، لیکن ایک مخلوط جسے ہم کہیں ایک نظام موجود تھا جو ظاہر 1947 کے بعد وہ ایک سانحہ ہے. اس کے بہت سے اسباب ہیں، تاریخی، سیاسی وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرح سے اردو کو کم سے کم اس خطے میں کچھ حد تک اس کے ظاہر بہت سے اسباب ہیں، کچھ نقصان ہوا. تو جودھ پور کی سطح پر اگر ہم کہیں یا راجستھان کی سطح پر، چونکہ یہ بھی تقسیم ہوا ہے، تو اس سے کیا نقصان ہوا اس خطے میں؟ دیکھیے، جودھ پور تقسیم نہیں ہوا. اچھا. جودھ پور ویسا ہی ہے اچھا جیسا تھا. ٹھیک. لیکن چونکہ جودھ پور کے راجا اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ یہاں کے لوگوں نے زیادہ فساد واد اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. پرسکون ماحول رہا. ہاں، پرسکون بھی رہا، راجا کا خوف بھی تھا، دونوں بھی آتے تھے. جی. اور پھر لوگ یہاں بنیادی طور پر امن پسند تھے شروع سے. غریب آدمی زیادہ امن پسند ہوتا ہے، سرمایہ دار میں ذرا امن اس کے بجائے فساد پسند ہوتا ہے وہ. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، مادو دے چند. جی. ورنہ تو یہاں سے یہ میرپور خاص وغیرہ بہت نزدیک تھے، حیدرآباد سندھ وغیرہ. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے ننیال والے لوگ وہیں سے آئے، تو یہ بھی رہا بہرحال. لیکن اس طرح کا ہم نے جو وہ تقسیم نہیں ہے جو پنجاب کی تقسیم ہے، یا جو بنگال ہے، یا بنگال کی تقسیم ہے، یا کشمیر کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم ہماری نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ سے ہمارے مراسم بہت دوسری سطح کے تھے. تو دہائر وغیرہ کا جو سندھ سے سارا تعلق رہا ہے وہ بھی، لیکن ہے کہ یہاں آ کر کے وہ ذرا سے ٹرن کر جاتے ہیں تو ہم بچ گئے. اچھا. اب جیسے سندھ کے ملتان کے پاس میں امر کوٹ ایک جگہ ہے، وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ سلیم کی بغاوت کو دبانے کے لیے جب اکبر اعظم آئے تو وہاں سے گزرے، ایک رات ان کو وہاں قیام کرنا پڑا. تو لیکن جو ترس بچ گیا بالکل صاف، ادھر آنے کا ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو. تو یہ مانو ویسے ہماری بھی واقع. تو یہ تاریخی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قیاس آرائیاں بہت بھی ہوئی. اور باقی جودھ پور کو بہرحال لبے لباب یہ ہے کہ اسے تقسیم کے اس سانے سے گزرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، بہت بڑا کوئی. لیکن کچھ لوگ پاکستان چلے گئے. جی. کئی لوگ چلے گئے، یہاں سے بھی گئے، بیکانیر سے بھی گئے، مطلب ویسٹ راجستھان سے کافی لوگ گئے. اچھا. تو کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زبان کی صورتحال پر کیا اس کے بعد یہاں کوئی فرق پڑا یا؟ دیکھیے، ہر جگہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اب یہاں ہمارے حالی اور شبلی کی زبان دیکھیے تو
وہ وہاں ادب کی جگہ لٹریچر لکھ رہے ہیں جی 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 وہ تو خاص مطلب وہ اس لیے کہ جب ہے تاریخ انگریز کو خوش کرنا. جی جی تو وہ چیزیں یہاں بھی رہی اب لیکن یہاں اب آزادی کے بعد یہ نہیں رہا, اس لیے راجستھانی میں بھی اردو کی جگہ ہندی الفاظ آنے لگے. اچھا جہاں پہلے عربی فارسی اور وہ اردو کے الفاظ آ رہے تھے, میں یہاں اردو کے الفاظ کہہ رہا ہوں تو مطلب وہی سمجھے غریب بابا نے مفلوق جی جی آپ نے وضاحت تو فرمائی تو ہے. وہ لفظ تھے. اب وہاں بھی ہندی کی ٹرمینالوجی خاص طر سے, اب آپ تنقید جب آپ لکھیں گے تو تنقید میں تو اصطلاحات کا جو مقام اور جو طریقہ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے اس کے تو بغیر وہ اصطلاحات کو انہوں نے ہندی سے مستعار لی. اچھا ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم نے اپنی تنقید میں اصطلاحات جو ہیں وہ انگریزوں سے لی اور اس کا نیم البدل یا اس کے معنی جو ہم نے عربی میں تلاش کیے, سنسکرت یا فارسی سے نہیں لیے. جی معاف کیجیے. جی جی وہی کام راجستھانی والوں نے کیا کہ انہوں نے جسے وہ پریبھاشک شبداولی کہیے, ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کہیے, تو وہ جو اصطلاحی چیزیں تھیں وہ سب انہوں نے ہندی سے لی. تو یہ فرق تو اب بول چال میں بھی آ گیا. اب لیکن ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن ہی کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے ریڈیو کو ریڈیو ہی کہیں گے, کتاب کو کتاب, لیکن اب کتاب کو کیا کہیں گے؟ تو کتابوں کو کتاب کہتے ہیں, لیکن یہ پراپر ناؤن اس کا تو چھوڑیے. جی لیکن جب تنقید کی بات کریں گے تو وہ ترسیل نہیں کہیں گے, سمپریشن ہی کہیں گے, وہ پہنچنا نہیں کہیں گے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ بات مجھ تک نہیں پہنچی, رسید نہیں کہیں گے, رسد نہیں کہیں گے. تو وہ یہ تھوڑا سا فرق آئی گیا. وہ ہندی کے قریب ہوگی زبان, جی جی جو اردو کے قریب تھی وہ ہندی کے قریب ہو رہی ہے. ابھی پوری نہیں ہوئی لیکن ہو رہی ہے. بتائیے. جی جی اچھا, میں لسانیاتی اعتبار سے اکثر میں خود بھی غور کرتا ہوں اور بہت سے اپنے سینئر جو ہمارے ادبا ہیں ان سے تبادلہ خیال بھی کر لیتا ہوں, اور ظاہر ہے آپ سے مجھے پوچھنے میں کوئی نہیں ہے, کوئی سوال بھی وہ کر سکتا ہوں. تو یہ اردو اور ہندی کے جو مسائل ہیں, جیسے آپ نے اردو اور ہندی یہ دو الگ الگ, اسے روایت کہیں گے, اسے زبان کہیں گے, اسے اسلوب کہیں گے, اسے کیا کہیں گے, جبکہ لسانیاتی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی گرامر ایک ہے. بہت حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ لفظیات بھی مشترک ہیں, اور ایک طرح سے جو مخلوط ہماری تاریخ اور ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی موجود ہے. تو کیا اسے دو الگ زبان کہنا مناسب ہوگا, یا دو الگ روایت کہنا مناسب ہوگا, دو الگ اسلوب کہنا مناسب ہوگا, کیا؟ دیکھیے میں اپنے طور پر زبانیں تو دو مانتا ہوں. جی میں ایک زبان نہیں مان سکتا. اچھا معاف کیجیے. جی اور اس کی وجہ بھی بہت صاف ہے جی کہ اب اردو میں پچھلے زمانوں سے, خاص طور سے آزادی کے بعد بھی, چاہے وہ پاکستان کے اثر کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ, ہم عربی کی طرف, جیسے اب خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ آ گیا. جی جی سامنے کی بات. جی جی اس طرح کی مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا محاورہ ہمارے پاس تھا, وہ اپنے چھوڑ رہے ہیں. جی وہ بہت ہم چھوڑ افسوس رہے کی ہیں بات, اور ہمیں کمپیل کیا جاتا ضائع ہے. کر رہے ہیں. ہمیں کمپیل کیا جاتا ہے. اب لوگ رام رام اور سلام نہیں کرتے, جی 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 نمستے کرتے ہیں جی جی یا آداب. تو یہ فرق تو معاشرے میں آیا. اور دیکھیے زبان جو ہے وہ بنیادی طور پر تو معاشرے کا سرمایہ ہے. بالکل. شاعر اس سرمایہ میں اضافہ کرتا ہے اپنے احساسات کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک الگ مدعا. یہ دو زبانیں الگ الگ ہیں, اس لیے کہ پیوریٹن نہیں تھی پہلے دونوں زبانیں. پہلے صرف اسکرپٹ کا فرق تھا, پیوریٹنزم نہیں تھا. فار ایگزامپل آپ اردو میں واحد غائب کو کیا کہیں گے؟ وہ آیا. جی جی اب اس کی جمع کیا ہے؟ وہ آئے. ٹھیک ہے. اب ہندی میں وہ آیا اور وے آئے. واحد کے لیے وہ آیا, یہ پورا ظاہر کرے, اور وے آئے. وہ لوگ تو نے ایک ہی شوخی سے میر, یہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے. وہاں اس نے انہوں نے وے لکھا ہے, تو وہاں تک اردو اور ہندی ایک تھی.
اب آپ وے نہیں کہتے، اب وے آئے وزن میں نہیں کہیں گے، وہ آئے وزن میں. تو یہ تو ایک بنیادی طور پر آپ یہاں سے آپ تلفظ کے اعتبار سے بھی اور کہنے کے اعتبار سے بھی آپ ان سے الگ ہیں. ایک دوسری بات، سینسیبلٹی کے اعتبار سے آپ ایک نہیں رہے نہیں. اور میں یہ نہیں مانتا کہ سارا قصور انگریزوں کا، یہ میں نہیں مانتا. جی یہ قصور ہمارا ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم یہ کسی اور کے سر پہ تھوپ دیں. بالکل. میں تو ایک سوال سیدھا پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کوئی مفتوح قوم فاتح کی محبت میں اسیر ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو محبت سکتی کیسے ہوگی؟ تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ نے اردو کو فاتح کی قوم بنا دیا ہے، زبان بنا دیا ہے. معاف کیجیے، انگریزی سے آپ محبت کرنا آپ کی مجبوری ہے. ہندو مسلم دونوں انگریزوں کے تابع دار رہے ہیں. سسٹم آف ایجوکیشن کو گالی نہ دیجیے. یہ کیا ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کہ میڈیکل سائنس کو آپ ہندی میں پڑھیں گے؟ ہمارے مولانا مولوی عبدالحق نے ساری میڈیکل کی ٹرمنالوجی کو حیدرآباد میں اردو میں تبدیل نہیں کر دی تھی. جی پھر تو یہاں سے ہم یہ بات تو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے طے کی تھی. یہ بات تو سب سے پہلے ان کے دماغ میں آئی تھی کہ ہم پرائی زبان میں، بدیسی زبان میں نہیں پڑھیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ دو زمانے الگ الگ ہیں، کیونکہ دونوں کی سینسیبلٹی میں فرق آ گیا. پنجابی میں نہیں آیا. وہ آج بھی ہے ربا، یہ بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے. اب جب آپ نہیں بولیں گے تو پھر زبانیں کیسے ہوئی؟ اب خالی گرامر سے، لسانیاتی اعتبار سے وہ ٹھیک ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، اب ہو کچھ نہیں سکتا. اس لیے منظرنامہ یہ کہ دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ اٹل ہیں، خرابہ نہ ہو، بس یہ امید کیجیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ظاہر یہ گفتگو ہماری خاص طور پر نئی نسل کے لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، نئی نسل کے لوگ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، قربت کے کیا وسیلے ہو سکتے ہیں؟ وہی ہو سکتے ہیں کہ ہم دونوں کو کامن پوائنٹ کو ڈھونڈیں. جی، میری تو بھائی صاحب پوری زندگی جو بھی ہے اسی میں بسر کامن پوائنٹ کو ڈھونڈے. مثال میں ادب سے ایک بات کہوں آپ سے، میری پرابلم کہیے، میرا حاصل کہیے، وہ بات جس میں فخر کر سکوں وہ کہیے، وہ بات جس سے میری شناخت قائم ہوتی ہو وہ کہیے، کچھ بھی آپ کہیے. میں یہ مانتا ہوں کہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر ہے. سخن ساز ہے ایک بقول میر کے. کیسے؟ سنسکرت میں ایک کوٹیبل کوٹ ہے، ایم سنسارہ شبدشیہ پرینامہ، یہ دنیا شبد سے بنی ہے، یا یوں کہیے کہ یہ دنیا لفظ کے بولنے کا نتیجہ ہے. ایم سنسارہ، یہ سنسار، یہ دنیا، یہ کائنات، شبدشیہ پرینام، شبد کا نتیجہ، لفظ کا نتیجہ. ٹھیک؟ پھر کن فیکن کا کیا کروں؟ کوئی تو کہہ رہا ہے وہ ظاہر پھر اس کا کیا کروں؟ And God said, let it be light, and there was light. اس نے کہا کہ ہو جا. اب بھرتریہری کہتا ہے کہ بغیر شبد کے تو پرکاش بھی پرکاشت نہیں ہو سکتا. اس لفظ کو، اس کوٹیشن کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بغیر لفظ کے تو روشنی بھی، نور بھی منکشف نہیں ہو سکتا، یہ میں بائبل سے سمجھ لوں، سامنے رکھا ہے. بھرتریہری جب کہہ رہا ہے کہ بغیر لفظ کے تو نور بھی منور نہیں ہو سکتا، میں اسے بائبل کے اس جملے سے سمجھوں. And God said, let there be light, and there was light. God said، یعنی گاڈ نے جب سیڈ نہیں کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا؟ جو بھی رہا ہوگا. ہم اندھیرا بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ جانے کیا رہا ہوگا. اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ شاعر تو یہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ اینڈ آیا ہے. کوئی سنٹینس اے این ڈی سے شروع ہوتا ہے کیا انگریزی کا؟
بائبل ہو رہی ہے نا. اینڈ گاڈ سیڈ لیٹ دیر بی لائٹ. اینڈ سے شروع ہو رہا ہے. اس کے معنی ہے کہ اینڈ سے پہلے کیا تھا. شاعر یا ادیب یا رائٹر یا فنکار تو اس اینڈ سے پہلے کیا ہوا اس کو ڈھونڈ رہا ہے. تو میرا سبمیشن یہ ہے کہ یہ دونوں زبانوں کا الگ الگ، میرے لیے تو ہر زبان ایک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کبیر کنواں ایک ہے، بھرنے والے انیک. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ تو ایک ندی کی طرح ہے جس میں زبانیں اس کے گھاٹ ہیں. کیا بات ہے. ادب تو ندی ہے، ہمیں اس کے ایسنس، اس کی روح کو پکڑنا چاہیے. بالکل. اب میں نے آپ سے 2 ایگزامپل ہے ایسی میں متعدد. میری تنقیدی کتاب اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو میں تو میرا تو سارا مرکز ہی یہی ہے کہ سارا ایک ہی ہے. آپ اسے الگ الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ لیجئے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ورنہ میں ایک سوال آپ سے سائنٹیفک اور بہت ایک عام آدمی کا سوال ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہوں. آپ کسی آدمی کی آنکھ کا آپریشن کر رہے ہیں، لینس لگا رہے ہیں، تو اس کی ڈائبٹیز کیوں چیک کرتے ہیں؟ اس کا بی پی کیوں چیک کرتے ہیں؟ اس کے ہارٹ ریٹ کیوں چیک کر رہے ہیں؟ آپ تو آنکھ کا آپریشن کر رہے ہیں. اس لیے کہ شریر بدن ایک ہے آپ کا. بالکل. ویسے ہی یہ دریا تو ایک ہی ہے، دھارے الگ ہو سکتے ہیں، گھاٹ الگ الگ ہے. آپ نے یہ گھاٹ جو ہے یہ گنگا گھاٹ کر دیا، یہ جمنا گھاٹ کر دیا، وہ گھاٹ کر دیا، وہ کر دیا، ٹھیک ہے. ویسے ہی میرا زبان سے لے کر کے بھی اختلاف ہوتا ہے بہت. وہ پھر کبھی ذکر کریں گے. ہمارے پاس وقت نہیں، جیسے ہم نے ندی کو متروک کیوں کر دیا؟ آپ نے ندی کو متروک کیوں کر دیا؟ آپ نے ندی کو مشدد دال کیوں کر دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ندی صحیح ہے، ندی غلط ہے. کیوں؟ جبکہ وہ 2 کیفیت ہے ان مائی ویو. جو سلو بہ رہی ہے وہ ندی ہے، جو اچھلتے ہوئے بہ رہی وہ ندی ہے. یہ لغت میں تو نہیں ملے گا، ظاہر ہے. یہ تو شاعری سے ملے گا. آپ لوگ شاعری جو کر رہے ہیں، ہم لوگ جو لکھ رہے ہیں. میں 2 شعر سناتا ہوں. شاید بوند ندی، دیکھیں ندی نہیں ہے، بوند ندی ساگر سنسار. بوند ندی ساگر سنسار، پانی تیرے روپ ہزار. واہ. ندی آیا ہے، ٹھیک. اب دوسرا شعر سنیے، ایک شاعر ہے. اب دوسری جگہ شعر سنیے. ایک ندی ہے کہ رکتی ہی نہیں، ایک طوفان گزرتا جائے. واہ. آپ کہیں گے ندی غلط ہے پہلے والے میں. میں کہہ رہا ہوں گنگا اور جمنا میں بھی یہی فرق ہے. جمنا آہستہ سے بہتی ندی ہے، جمنا دھیرے بہتی ہے. گنگا اچھلتے ہوئے بہتی ہے، وہ ندی ہے. اب یہ اس کا پوئٹک میننگ ہے. یہ پہچاننے کا ہنر شاید ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے بڑا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. نہیں، پر اب آپ بتائیے کہ ندی اور ندی کے درمیان یہ امتیاز ظاہر لغت تو ہمیں فراہم نہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ بالکل ویلڈ ہے. میں یہ آپ سے اس لیے موضوع ہے. آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ کہ آپ ہمارے باپ کی نسل ہے. جی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس ندی اور ندی میں جو میں نے امتیاز قائم کیا ہے موضوع ہے، اس کا جواز موجود ہے. اب تو پھر میں آپ کے اساتذہ کرام کو کیسے لبیک کہہ دوں؟ اب ظاہر ہے جو نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ غلط ہے. خطائے بزرگاں گرفتن خطا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ اس سے میری زبان کے اظہار کے راستے مسدود ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں. جی رک جاتے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان لفظوں کے شیڈز ہی الگ الگ ہیں. بالکل. مجھے جیسے انیس وغیرہ کے شبلی وغیرہ کی کتاب موازنے میں بہت جگہ شبلی نے لکھا بھی ہے، شعر العجم میں بھی لکھا ہے. بھائی گل جو ہے وہ پھول نہیں ہے، کلی جو ہے وہ غنچہ نہیں ہے. یہ سمجھ لیجیے، مان لیجیے.
پھر پتہ لگے گا جیسے اوس جو ہے وہ شبنم نہیں ہے, یہ تو انیس کی شعر سے انہوں نے بتا ہی دیا, انہوں نے تو مثالیں ہیں. جی جی تو اگر وہ مثالیں تو ایسی اور کئی مثالیں ہیں جنہیں آپ نے فصاحت اور بلاغت کے نام پر کچھ کو قبول کیا, کچھ کو آپ نے رخصت کر دیا. جیسے میں ہمبل سبمیشن بات پھر میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں کے درمیان میں جیسے ہندی والے سے پوچھتا ہوں کہ خوشامد کا نعم البدل کیا ہے, آپ میری خوشامد کر رہے ہیں, اس کا میں ہندی میں کیسے لکھوں؟ خوشامد کے جگہ کون سا لفظ ہے جو میں لکھ سکوں؟ ایک لفظ چاہیے نہیں. اب میں دوسرا لفظ کہہ رہا ہوں, مہاتما گاندھی ستیاگرہ کر رہے ہیں, اردو میں آپ کریے ترجمہ. ہو بہو اپواس کا نہیں, یہ دیکھیے زبانوں کا فرق آ گیا. جی جی میں اپواس میں ہوں, میں نے ورت رکھا ہے, اردو میں کیا لکھوں؟ کیونکہ آپ کو تو فارسی لفظ چاہیے. نہیں, جو ہے تصور ہی نہیں. جس روایت سے بھائی جو روزہ ہے وہ فاقہ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. اور جو فاقہ ہے وہ روزہ نہیں ہے. بالکل وہی, یہ تو تصورات ہیں جہاں سے وہ ایک پورا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے, کنوٹیشنز ہیں, ان کو تو مستلازمے کا یہ بدل گیا تو پھر زبان الگ ہو گئی آپ کی. ایک ہندو کیسے سمجھائے گا کہ آپ کو کہ میں نے آج 11 کا واس رکھا ہے, اپواس ہے میرا. ظاہر ہے وہ لفظ تو ہو بہو مہاتما گاندھی تو اپواس کرنے بیٹھے ہیں. اب اپواس کا کیا جواب ہے؟ اور اپواس کیا بھوک ہڑتال ہے؟ بالکل نہیں. پھر یہ زبان کا فرق ہو گیا. ظاہر یہ تو باریکیاں ہیں. اور تو یہ نہیں, یہ آپ کے سامنے کی نا, میں اردو کے آدمی کو یا اردو کا آدمی, مطلب اردو کا آدمی نہیں کہنا چاہیے, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کوئی مسلمان جی جی کسی ہندو کو یہ نہیں سمجھا سکتا, اور کوئی ہندو کسی مسلمان کو نہیں سمجھا سکتا جب تک اس پورے سے واقف نہیں. واقف نہ ہو. ناممکن تو کچھ نہیں ہے. ہم انگریزی سے, فرانس سے جان سکتے ہیں تو سنسکرت ہندی سے کیوں نہیں جان سکتے؟ ظاہر. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جو کنوٹیشن ڈینوٹیشن جو ہیں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ روزہ کہتے ہی میں بھی بولتا ہوں کہ 3 دن تو قبر میں بھی بھری ہے. ٹھیک ہے, دیکھا اس چڑیل نے ابھی شادی کر لی, ابھی تو میاں کی قبر نہیں گیلی ہے یا جو, کیا وہ کنسپٹ آتا ہے؟ غالب نے کہا کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, گرتے ہو جو راک جو چکا ہے. ایک ہندو اسے یہ سمجھے گا کہ مرنے کے بعد جو استھیاں جمع کر رہا ہے وہ ہے. مسلمان کیسے سمجھے گا؟ اس کی ہڈیاں تو وہی ہیں. تو یہ آپ کا پورا کلچر کا نہیں ہے, ریت رواج کا فرق ہے. ظاہر. اور ریت رواج جو ہے, رائٹس اینڈ ریچول جو ہے, وہ کلچر کا پارٹ تو ہے, کلچر اس سے بنتا ہے, لیکن وہ کلچر نہیں ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے آنکھ آپ کے بدن کا حصہ ہے لیکن آنکھ بدن نہیں ہے. یہ سبمیشن. اس لیے یہ زبانیں اس سطح پر یہ زبانیں 2 ہیں. ورنہ زبان تو ایک ہے لیکن اس سطح پر الگ ہو گئی. ظاہر کچھ سطحیں ہیں, ایک بنیاد کے ہوتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی. وہ پھر نہیں, وہ پھر اگر مان لیجئے وہ ربا مسلمان کم بولے گا, علاقائی کی بات چھوڑ دیجیے. اے ربا ایک ہندو عورت بولے گی, پنجابی عورت بولے گی, مسلمان بھی بولے گی, لیکن وہ علاقے کا اثر ہے. صحیح. لیکن رام رام جب بولے گا تو اس کا تعلق مذہب سے ہے, معاف کیجیے. جی صحیح. اور پھر اس میں مسلمانوں بھی وہ جب مولا بولے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ شیعہ ہے. تو وہ الگ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ زبانوں کا فرق ہے, رہے گا یہ. باقی زبانیں ایک لسانی سطح پر. جی بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اس مقام تک آ گئے ہیں گفتگو کے جہاں ایک سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے. اور ہم چونکہ دونوں زبانوں کے اختلافات اور ان کے اتفاقات کہ کیسے یہ ایک ہیں, کیسے یہ مختلف ہیں, اور مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں, اور ہم نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کامن جو پوائنٹس ہیں انہیں ہمیں اپنا کہنا چاہیے کہ مرکز بنانا چاہیے, اپنے عمل کا مرکز, بلکہ فکر کا بھی اور عمل کا بھی مرکز بنانا چاہیے, جس سے ہمارا معاشرہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھ سکے.
تو یہ جو ایک طرح سے شراکت کی روایت رہی ہے، جسے ہم گنگا جمنی کہہ لیں یا کوئی اور نام دے دیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ، بلکہ ابھی آپ تہذیب کا ذکر کر رہے تھے تو میں تہذیب کا لفظ استعمال کروں گا کہ اس میں ایک روایت تو بھکتی کی نظر آتی ہے اور ایک روایت تصوف کی نظر آتی ہے۔ اچھا، ہم راجستھان میں اس وقت بیٹھے ہیں، جودھ پور میں بیٹھے ہیں، ملتا یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، میرا کا شہر ہے، اور میرا کا ذکر ہم یہاں بیٹھ کر نہ کریں تو پھر یہ گفتگو میرا خیال ہے نامکمل رہ جائے گی۔ تو میرا بائی کی وہ جو پوری بھکتی کی روایت ہے، جس میں مرکز میں ہم میرا بائی کو رکھیں اور تصوف کی روایت کو ہم ایک طرف رکھیں، تو ان دونوں روایتوں میں آپ دونوں کو پیرالل دیکھتے ہیں، متوازی دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ تاریخی تناظر میں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور تہذیبی تناظر میں۔ دیکھیے، ایک نام آپ بھول گئے، جی، یہاں سے اجمیر بھی زیادہ دور نہیں ہے خواجہ معین الدین چشتی اور پشکر بھی زیادہ دور نہیں، وہاں سے جی 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ۔ میرا کی نگری میں تو میرا بچپن گزرا، جیسے میں نے میڑتا کا ذکر کیا۔ دیکھیے، بھکتی میں 2 چیزیں ہیں اور تصوف میں بھی۔ آخر وہ کیا بات تھی کہ صوفیاء کرام کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا، سولی دے دی، کیوں؟ اس سطح پر وہ دونوں ایک ہیں۔ اس لیے ہندی میں یا سنسکرت میں آپ اسے یوں کہیے کہ ایک ساکار ہے، ایک نراکار ہے۔ تصوف میں بھی 2 حال ہیں، ایک میں اللہ کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود 2 الگ چیزیں ہیں، ہے نا؟ اس لیے دوسرے لوگوں نے جب یہ کہا کہ جس نے اللہ کو پا لیا ہے، جو اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، اہم برہماسمی جو ہے وہ الگ سے الگ کیسے ہے؟ تو میری گزارش یہ تھی کہ وہ اس سطح پر جا کر کے تصوف اور بھکتی میں کیا فرق رہ جاتا ہے، ورنہ تصوف پاورفل کیوں ہوتا؟ لیکن یہ سچائی ہے کہ ہمارا مخلوط معاشرہ جو نہ فاتح تھا نہ مفتوح، یاد رکھیے میری بات، بہت عمدہ بات کہی آپ کہ مفتوح کبھی فاتح سے پیار نہیں کرے گا، بالکل، لیکن معاشرے کے وہ افراد جو نہ مفتوح ہے نہ فاتح، محبت وہاں ہے، کیونکہ وہ غیر مشروط ہے، وہ نہ فاتح ہے نہ مفتوح ہے۔ وہ معاشرہ روز بروز ختم ہو گیا اور ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کا ذمہ دار ہندو ہے یا مسلمان، یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ مٹ جائے گا، اس فاصلے کو آپ مت پنپنے دیجئے، یہ فاصلہ اگر رک جائے گا تو آپ کو یہ پرابلم نہیں رہے گی کہ ہندی کہاں ہے اور اردو کہاں ہے اور کون کہاں ہے۔ نئی نسل کیا کرے گی؟ نئی نسل کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان فاصلے پر دھیان رکھے کہ یہ بڑھتا ہوا فاصلہ نہ بڑھے۔ بڑی اچھی بات کہی نظام صاحب۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم جودھ پور میں موجود ہیں جی، اور جودھ پور میں ہم یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو میرا بائی پر ہم نے گفتگو کی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور بھکتی پر ذکر آیا، تصوف اور بھکتی کی روایتوں پر ہم نے باتیں کی، مشترکہ تہذیب پر ہم نے گفتگو کی، اختلافات پر بھی، اتفاقات پر بھی۔ تو یہ تو زمانے کا سچ ہے، اسے ہمیں قبول بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کی بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور یہی ایک کہ مہذب پڑھے لکھے معاشرے کا ثبوت بھی ہے۔ تو چونکہ ہمارا تعلق ادب سے ہے اور جودھ پور کی مناسبت سے اگر ہم عظیم بیگ چغتائی کو آج یاد نہ کریں، عصمت چغتائی کو یاد نہ کریں اور ذرا سا راجستھان کے دوسرے اضلاع کی طرف ہم جائیں، دوسرے شہروں کی طرف جائیں، تو اور بھی ہمیں ادبا اور شعراء ہمیں نظر آتے ہیں، حسرت جے پوری اور شمیم جے پوری، بسمل سعیدی اور مخمور سعیدی، اور ایک سلسلہ ہے۔ آپ نے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے، ایک تو مخمور سعیدی پر مرتب کی ہے آپ نے، اور راجستھان کے ادیبوں کا ایک تذکرہ بھی آپ نے
مرتب کیا ہے. تو ہماری یہ گفتگو ادھوری رہے گی اگر راجستھان کے ان سینئر ادیبوں کا ذکر ہماری گفتگو میں نہ آئے. دیکھیں آپ نے ایک ساتھ 3 سوال کیے ہیں. پہلا جودھ پور کے حوالے سے، دوسرا راجستھان کے حوالے سے، اور تیسرا ان شعراء کے حوالے سے بھی جی جو راجستھان میں پیدا ہوئے رہے اور لیکن ان کی تمام زندگی دلی یا اور دوسرے علاقوں میں. جی بالکل. جیسے اپنے شمیم جے پوری وغیرہ کا نام لیا، جی جی حضرت جے پوری، تو یہ سب ممبئی میں رہے. ظاہر ہے. بسمل صاحب، مخمور صاحب دلی میں رہے، جی اور باقی یہاں رہے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ راجستھان کے بارے میں میرا یہ خیال ہے، ویسے پورے ہندوستان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، کہ وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں. زبان اسکول اور مرکز کی وجہ سے دلی کی مستند ہے، لکھنؤ کی مستند ہے، بس. پھر رامپور اسکول ہو گئی ہے، یہ تو پھر کئی اسکولیں ہوں گے. تو وہ سارے ہی علاقے آپ کے ریسیونگ اینڈ پر ہیں کہ داغ نے کیا لکھا ہے، ابھی مینائی نے کیا لکھا ہے. تو زبان کے معاملے میں وہ سب ریسیونگ اینڈ پر انہوں نے جو لکھا. اب دیکھیے یہاں ایک بڑے مزے کی بات کہوں آپ سے کہ عام، عوام اور خاص 3 کیٹیگری ہوتی ہے. جی آپ نے کہا کہ غلط العام فصیح الکلام، ٹھیک. غلط العوام فصیح الکلام نہیں ہے، غلط العام فصیح الکلام ہے. یعنی آپ جو غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پڑھاتے ہیں، آپ استاد ہیں، اس لیے آپ کی غلطی جو ہے وہ فصیح ہے. لیکن میں جو عوام ہوں، میں نے اگر غلطی کی ہے تو وہ فصیح الکلام نہیں ہوگا. تو یہاں آپ کے یہاں بھی وہی برہمن واد ہے. جی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فاروق صاحب کی موجودگی میں کہا تھا میں کہ اردو میں برہمن واد کا آغاز تو میر سے ہوتا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کروں گا تو میری زبان بگڑ جائے گی. زبان آپ کی کیوں بگڑ جائے گی؟ آپ تو عوام سے گفتگو کرنے کو مرے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیر چاہے خواص کو پسند ہو. گفتگو پر پھر جب عوام سے آپ کی بات کر رہے ہیں اور عوام سے آپ بات کریں گے تو آپ کی زبان بگڑ جائے گی. پھر آپ عوام سے کیسے گفتگو کریں گے جب آپ کی تو زبان بگڑ. تو بہرحال تو راجستھان بھی ریسیونگ اینڈ پر رہا. جی جی اب جیسے یہاں کے لوگ بھی لکھنؤ کی زبان سے اس کا تتبع کرتے رہے، اسی کو سند مانتے رہے. کچھ علاقوں میں دلی کی زبان کو مستند اور معتبر مانا گیا. یعنی یہاں کے کسی علاقے کی زبان کو معتبر اور مستند اس لیے نہیں مانا گیا کہ دلی، لکھنؤ کے علاوہ کسی کی زبان کو معتبر اور مستند نہیں مانا گیا. تو ایک طرح سے یہ زبان ہمارے لیے تو اجنبی ہی رہی. وہ زبان میری زبان نہیں ہو سکتی جس میں میں کھیل نہیں سکتا. جن زبانوں، جن الفاظ اور جن محاوروں سے مجھے کھیلنے کا حق حاصل نہیں ہو، میری زبان کیسے ہوگی؟ اسی کا ریئیکشن تھا کہ پنجابیوں نے اقبال کو معتبر مانا، مستند مانا. اب وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے لکھا اس لیے ٹھیک ہے، اس لیے میں نے جانا ہے، وہ اسے ٹھیک مان رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جے پور، جودھ پور تو اور بھی جی جودھ پور تو اور بھی ریسیونگ اینڈ پر ہے. اب ان کا جو کچھ بھی ہے، اور یہ بڑی بات جو میں ابھی عرض کر رہا کہ ہمارے کسی بھی بزرگ کو یہ توفیق کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کرے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو دوسری بات ہے کہ پیورٹی، یعنی ہمارا مزاج اردو کا تطہیر پسند رہا ہے، پیورٹن. اور اس کی وجہ سے یوں سمجھے کہ ہماری تخلیقی قوتیں بہت ہی رکی رہی ہیں. ہر بار اسپیڈ بریکر ہے اور آپ کو سخت درد ہوگی. آپ مجھے اردو پوری ادب میں، مطلب پورے اردو ادب میں ایک شاعر ایسا بتا سکتے ہیں جس کے یہاں زبان کی کوئی غلطی نہ ہو؟ لیٹ می نو ون نیم.
ہے کوئی؟ نہیں، کیوں؟ تو فطرت ہے انسان. تو یار اور کسی کی زبان کی فطرت ہے، آپ ہی کی فطرت کیوں ہے کہ آپ انیس کے یہاں بھی غلطی ہے، جبیر کے یہاں بھی غلطی ہے، غالب کے یہاں بھی غلطی ہے، تو سب کے یہاں اگر غلطیاں ہیں تو پھر میں معتبر اور مستند کسے مانوں؟ آپ نے تذکیر اور تانیث سے لے کے اعلان نون تک کا ایسا چکر چلا رکھا ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں. پریم چند کی زبان بھی مستند نہیں ہے، منٹو بھی معتبر نہیں ہے، اقبال وغیرہ تو معتبر ہونے کا سوال ہی نہیں. انیس کے یہاں آپ غلطیاں نکال لیتے ہیں. اسی لیے تو انیس کہتے ہیں کہ ہنر عجیب ملا ہے یہ نکتہ دانوں نکتہ چینوں کو. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہاں نہیں، پورے زبان میں غالب نے آپ کی پرواہ نہیں کی. میر صاحب کی تو پرواہ کرنے کا سوال ہی نہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کیا سمجھیں گے، میں جامع مسجد زینوں کی زبان ہے میری، تو میں دلی کی زبان بولتا ہوں، میں پیار کو پیار بھی بولتا ہوں اور پیار بھی بولتا ہوں. یو آر نو بڈی ٹو پوک یور بلٹی نوز. صحیح ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تو زبان کی بات ہے. اس لیے کوئی بھی اچھا آپ کے یہاں سب سے بڑی بات یہ، آپ کے یہاں کا مراد یہ ہے کہ جو راجستھان میں جی جی. ان کے بیریئرز دوسرے ہیں. اچھا، دوسرے بیریئرز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ چاہے نواب صاحب ہوں ٹاک کے، چاہے جے پور کا راجہ ہوں، چاہے جودھ پور کا راجہ، تابع تو دلی کے ہیں، ظاہر ہے. تو وہ اثر زبان پر بھی پڑا. کیونکہ عوام کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو سرکار کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، ورنہ آپ شاید فارسی نہ سیکھتے، ورنہ آپ انگریزی بھی نہیں سیکھتے. یہ ایک بات ہوئی. اب دوسری بات، لیکن کریٹو زبان میں جن جن لوگوں کی اچھی زبانیں رہی وہ راجستھان چھوڑ گئے، تو دلی کے ہو گئے. میں فلمی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی بہت گئے، ہندی کے بھی گئے، اردو کے بھی گئے. لیکن اب جیسے آپ نے بسمل صاحب کا نام لیا، اختر شیرانی ہمارے راجستھان کے تھے، محمود شیرانی، تو اب یہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے تھے. معاف کیجیے، ایمانداری کی بات یہ کہ اختر شیرانی اور محمود شیرانی کا پیدا ہونے کے علاوہ ہم سے کیا واسطہ رہا. مخمور صاحب زندگی بھر دلی میں رہے، بسمل صاحب زندگی بھر دلی میں رہے. مطلب آپ اس اینگل سے تو دیکھیے ظاہر ہے. کہ ہم اس بات سے خوش ہیں. آگرے والے اس لیے خوش ہیں کہ یہ مردود جو ہے اسد اللہ خان، یہ ہمارے یہاں کا ہے. لیکن اس کا کیا، وہ خود دہلی لکھ رہا ہے، کبھی اس نے غالب اکبر آبادی لکھا ہے کہیں؟ تو ویسے ہی ہم خوش ہو رہے ہیں. اب آپ نے عصمت چغتائی اور عظیم بیگ چغتائی، ان کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ یوں بہت گہرا تعلق ہے، وہ ہمارے یہاں رہے، یہ بڑی بات ہے. یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی اہمیت کم کر رہا ہوں، یہ اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو یہ زاویہ ہے دیکھنے کا. بالکل صحیح. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں کے ہیں؟ اعظم گڑھ کے، جیسا آپ نے بتایا کلکتے سے. کلکتے کے ہیں آپ. بتائیے اب آپ کو میں کلکتے کا مانوں گا علی گڑھ کا مانوں گا؟ آپ خوش ہو جائیے کہ میں کلکتے کا ہوں. تو فیشن کلکتوی سے آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ کہیں نکلتا ہے کوئی رشتہ؟ تو بتائیں، نکلتا ہے کوئی رشتہ؟ تو پھر یہ لوگ اپنے کسی ریاستوں کے حساب سے رہے. میڈم عصمت چغتائی جو ہمارے یہاں رہی تو ان کا دوسرا کام تھا، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے یہاں تھی، چغتائی بلڈنگ بھی تھی یہاں تھی. تو میری گزارش اس میں صرف اتنی سی ہے کہ یہ لوگ ایک طرح سے پردیسی پنچھی تھے، آئے اور نکل گئے، جیسے ہمارے یہاں کرجوں آتی ہے نکل جاتی ہے، تو ایسے ہی رہے. اب جو یہاں رہ گئے ان میں جیسے سولر ٹونکی بڑا نام تھا، ٹونک کے رہنے والے تھے، ایسے اور بھی کئی نام ہو سکتے ہیں. تو ایک سارے نام لوگ ہیں تو بہت سے نام رہ بھی جائیں گے. بیکانیر میں بھی رہے، جودھ پور میں بھی رہے، ادھر بھی ادھر بھی بہت سے لوگ رہے. لیکن اب آپ اس لیول کے لوگ جو رہے وہ یہاں سے نکلنے کی عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، یہ لگتا ہے مجھے. لیکن ان کی خدمات کم نہیں مانتا میں. جو ابھی ہیں ان کی بھی خدمات کم نہیں ہیں، لیکن ان خدمات کا اعتراف اس سطح پر نہیں کیا گیا جس کے وہ مستحق تھے. اس لیے ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں.
इतना कम जानते हैं कि वो जानना नहीं जानना बराबरी है। बहुत सौ का तो कलामी दरिया पुर तो हो गया एक तरह से, दफ्तर गाँव खुर्द वाला मामला हुआ, है ही नहीं, उनका कलाम ही नहीं है। जोधपुर में कबीर अहमद साहब थे जो दाग के शागिर्द थे, उनकी एक गज़लियाँ नहीं मिलती पूरी। दाग ने उनके किस कलाम पर क्या इस्लाह दी इसकी भी खबर नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जाहिर है। तो इन मामलों में हम हमेशा पिछड़े हुए रह गए, और उसके बड़ी जिम्मेदारी, माफ़ कीजिए, मरकज़ की भी रही। वो मरकज़ ने सबके साथ किया। आखिर दाग को ही तो हैदराबाद में कहना पड़ा कि हिंदुस्तान में धूम और ही दबा के हैं। अब तहकीक का ये आलम है, आपने उसे दाग के कलाम को में भी इस्लाह फरमा दी है कि सारे जहां में धूम हमारी, सारे जहां नहीं है, वो हिंदुस्तान में धूम हमारी जान की। और उस वक्त हिंदुस्तान एक अलग चीज़ थी और हैदराबाद एक अलग चीज़ थी। वो ये मानते थे कि हिंदुस्तान से आए हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान तो कोई मतलब हिंदुस्तान बाहर है, लेकिन उसका तो कंसेप्ट होता जी जी, इसलिए दाग को कहना पड़ा कि हिंदुस्तान में धूम हमारी जबान, हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में। तो बहरहाल इस तरह बहुत अच्छे लोग भी हुए, उनका आज भी वो तहकीक तलब है। बिल्कुल। और वो ये नए गोशे अगर इन पर कोई तहकीक करे और काम, ये होना चाहिए, बड़ी बात होगी। और ये न सिर्फ इदारों का ये काम है बल्कि अफराद का भी ये काम है कि अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी तलाश। ये आप जैसे लोगों का काम है जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दोनों काम करते हैं, उन्हीं का काम है। जी जी। हमने तो एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने जी जी। अच्छा निज़ाम साहब, मैं ज़रा सा अब शायरी की तरफ बयाना चाहता हूँ। अब मामला ये है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मंजरनामे पर हम नज़र डालें तो एक तरफ तो हमारे ऐसे शुआरा हैं जो लिखते हैं, रसाइल में छपते हैं। अब ज़ाहिर है रसाइल का भी वो मंजरनामा नहीं रहा, कोई ऐसा रिसाला जो तहरीक पैदा कर सके और तख्लीक़कार को उसके अंदर कोई चिंगारी पैदा कर सके, ऐसा रिसाला तो ज़ाहिर है वो आप बेहतर बताएंगे। तो एक तरफ तो कुछ वो हमारे शुआरा हैं और उदबा हैं, और एक मंजरनामा मुशायरे का है। और जो ये जनरेशन है, नई नस्ल, ये ज़ाहिर मुशायरों की ये दीवानी है, और पहले भी मुशायरे मकबूल रहे, आवाम से उसका ताल्लुक़ रहा है। तो एक शायरी वो है जो शोर की शायरी है, बहुत दाद मिलती है, उसमें वाह 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 छतें उड़ जाती हैं मुशायरों में। और एक वो है जो खामोशी की असास पर पैदा होती है। तो लफ्ज़ की असास में जो खामोशी है वो इस शोर में कहीं गुम हो गई है। वो खामोशी वो कहाँ चली गई है, क्या हुआ है? हम लोग बहुत बोलने लगे हैं, हमें खामोशी की कदर और कीमत जानते ही नहीं। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं तो ये कहूँगा कि हम हमारे बच्चों को बोलना सिखाते हैं, सुनना नहीं सिखाते। हम शुरू से ही बच्चे को बोलना सिखाते, यही तरबियत, सुनना नहीं सिखाते। और मेरा ये ख्याल है कि कुल कायनात की तश्कील जो है वो बोलने से नहीं, सुनने से हुई है। जब उसने कहा था कुन फयकुन, तो मैंने सुना था। सुनना ही होना होता है, ये मेरी नज़म का उन्वान है। हमने सुनने का हुनर खो गया हमसे। और जब सुनने का ही हुनर खो गया है तो हमने बोलने का हुनर हमको आया नहीं। जब हमें सुनने का हुनर आता था तो हम चरिंदों, दरिंदों, पेड़ों की ज़बान समझते थे। हम उनकी ज़बान से अपना मुस्तक़बिल, अपना माज़ी और अपनी सूरत हाल से वाकिफ़ थे। अब यह है कि हम उनकी ज़बान तो समझते नहीं, जो जानवर जो हैं उन्हें हम अपनी ज़बान सिखा रहे हैं, उसकी ज़बान नहीं सीखते, उसकी जिबलत नहीं जानते, अपनी जिबलत उसे ट्रांसफ़र करना चाहते। ये हमारा अलमिया है। जिस ज़माने में पेड़ पुरखे और दरख्त देवता होते थे, जिस ज़माने में तालाब को देख करके लगता था वाह, बरगद के पेड़ को देखते लगता था कि कोई फकीर बैठा है, अब नहीं लगता। अब हमें उस बरगद से नफरत है क्योंकि वो हमारी सड़क के बीच में है। हम उस सड़क को बढ़ाने के लिए उसे काट देते।
یہ بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاعرانہ بیوقوفیاں ہیں. ہم نیم نارائن ہوتا تھا ہندو کے لیے, پیپل وشنو ہوتا تھا ہندو کے لیے, کٹ مرتا تھا وہ. اور آپ جس جگہ بیٹھ کے بات کریں اس نے کھیجڑی کو بچانے کے لیے, رات جو میں نے کہا جی کھیجڑی جیسے درخت کو بچانے کے لیے 300 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, چپک گئے پیڑوں سے. پیڑ نہیں کاٹ سکتے, ہمیں کاٹیے. تو بھائی صاحب یہ زمانہ تھا کہ آپ کا نیچر سے رشتہ تھا. اب مرکز میں آدمی آ گیا. اس لیے بھارتیہ کلچر میں یا ہندوستانی کلچر میں واسودھیو کٹمبکم تھا. پیڑ میرے کنبے کا حصہ تھا. مغرب اور مشرق میں یہ فرق ہے میرے بھائی کہ مغرب میں پیڑ ایکولوجیکل پرابلم کے لیے بچایا جاتا ہے کہ وہ ایکولوجیکل پرابلم ہو جائے گی, آکسیجن نہیں ملے گا. خیال کیجئے آپ اس پیڑ کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی کو نقصان ہے. جی پیڑ کی زندگی کو نقصان ہے کہ نفع, اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب وہ لوگ تھے تو وہ کہتے تھے اسلام میں آپ حدیث پڑھیے, آپ بخاری شریف کو دیکھیے, آپ قرآن شریف دیکھیے, آپ نہج البلاغہ دیکھیے, کیا لکھا ہے پیڑوں کے بارے میں دیکھیے, اسے بچاؤ. کیوں؟ ہندوستان کی سرزمین پر یہ سب پورے سب کانٹیننٹ میں, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, پیڑ کو بچانا اس لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ ہمیں سانس اچھی دے گا, آکسیجن دے گا. پیڑ کو بچانا اس لیے ضروری تھا کہ ہی از پارٹ اینڈ پارشل آف یور لائف. بالکل, وہ آپ کا فیملی ممبر ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں رہا. تو جب آپ کا رشتوں کی نوعیت بدل گئی آپ کی, اب جب رشتوں کی نوعیت بدل جائے گی, زبان بدل جائے گی, آپ کا کلچر بدل جائے گا, آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جائے گا. راجا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کھیجڑی کا پیڑ جو ہے اس کے دروازے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, آپ نے محل کے لیے ان کو کٹوا دو. گاؤں والا کہتا ہے کہ نہیں, کیسے کٹوا دیں گے. بہرحال تو یہ اب جو آپ پیڑ پیپل نہیں کٹنا چاہیے, دیکھیں اس کو مذہب کا رنگ دے دیا ہندوؤں نے, تو میں اس کی تائید نہیں کرتا. جی لیکن میرا جو کنسپٹ تھا, میرا مطلب ہندوستان کا, وہ ہندو یا مسلمان سے کیا عیسائی کوئی مطلب نہیں. جی اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ پیپل جو ہے یہ میری فیملی کا آدمی ہے, اس کو مذہبی رنگ دینے کی ضرورت نہیں. بالکل. آپ جب مذہبی رنگ دیں گے تو آپ ہر چیز کو جو پرکرتی کی تھی, نیچر کی تھی, فطرت کی تھی, اسے آپ بدل دیں گے. یہ میرا تو سوچنا. تو آپ نے زبان کی سطح پر جو غلطیاں کی ہیں وہ زبان کی سطح پر نہیں ہیں, وہ اصل میں آپ کی فکر کا فقدان ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے. ظاہر ہے. اچھا وہ نظام صاحب, چونکہ سوال میں نے یہ کیا تھا آپ سے کہ ایک طرف مشاعرے موجود ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں. اور جی وہ میں خاموشی کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اسپیس جو ہے, یہ خاموشی اس لیے عرض کر آپ سے, ہمارا ایک شعر ہے کہ خاموش تم تھے اور میرے ہونٹ بھی تھے بند, پھر اتنی دیر کون تھا جو بولتا رہا. تو خاموشی دیکھیے, سناٹا کیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے آپ کے سوال کو کہیں نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف گھما دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سناٹا کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو معنی جان رہے ہیں اس کے. یہ سونے پن کی صداؤں کا نام سناٹا ہے. بالکل. جب تیز بارش ہو رہی ہو, تاندھی آ رہی ہو, اسے آپ سناٹا کہتے ہیں. آپ نے سناٹے کا مطلب خاموشی سمجھا. میں خاموشی نہیں کہہ رہا, میں سناٹا کہہ رہا ہوں. تو پھر بولے سناٹے سونے, مطلب ہے ہمارا. پھر بولے سناٹے سونے, شاید یاد کیا ہے تو نے. اب آپ کہیں گے سناٹے سونے, ہاں سناٹے سونا جو بولنے والی چیز تھی, اس لیے کبھی وغیرہ ہمارے پرانے صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ یہ سناٹا چپ ہو تو چونٹی کے پیر میں بندھے ہوئے گھنگرو کی آواز سنائی دے. یہ باریکی اب آپ کہاں سے لائیں گے. دوسرا مشاعروں کا جہاں تک جو سوال آپ نے کیا, میں تو بھائی دیکھیے خاموشی کا عاشق ہوں, سناٹے کا عاشق ہوں. اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ ادب بھی مایاکووسکی وغیرہ پرانے ہمارے ریلکے وغیرہ ان سب سے متاثر ہوں, اور یہ بات
اس لیے بھی مانتا ہوں کہ شاعری تو بالکل تخلیق کی چیز ہے اور بہت تنہائی کی چیز ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے خاموشی کو سننا پڑے گا. جیسے میں نے ندی اور ندی کا جو حوالہ دیا وہ بھی اسی کی دین ہے. ایسے کچھ لفظ ہیں. جیسے میں یہ نہیں مانتا کہ آپ تلک کو غائب کر دیجیے. تلک مجھے انفینٹی کا احساس کرواتا ہے, تک مجھے ختم کرتا ہے. غالب نے تک نہیں لکھا تھا, کیا کیا تھا اس نے؟ تو آپ نے تلک کو تک کر لیں, آپ مرضی جو کر لو گے کر لیجیے, آپ کی مرضی. آپ میر کے شعر کو آپ اصلاح فرما دیتے ہیں, سرحانے میر کے آہستہ بولو, آہستہ نہیں کوئی نہ بولو کہا ہے اس نے. آپ نے اسے آہستہ کر دیا. اب آپ صحیح بولو گے تو لوگ کہیں گے کہ غلط بول رہے ہیں. جی ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے ارے بھائی ابتدائی نہیں ہے, راہ دور عشق ہے. تو مطلب کیا غالب اتنا, یہ میر اور غالب اتنا بیوقوف تھے, انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کہاں کون سا لفظ صرف کرنا ہے. صحیح. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ خاموشی کو پڑھنا اس کا مشاعرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مشاعرہ ہنگامہ ہے آپ کا, تب بھی ہنگامہ تھا, آج بھی ہنگامہ ہے. آج غالب کیسے بڑا ہو گیا مشاعروں میں, تو اس کو تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے. مشاعرہ تو وہی تھا, ظاہر ہے. صرف آدمی بدل گئی. وہ سیٹی نہیں بجا سکتے تھے, آپ سیٹی بجا سکتے ہیں. اور جہاں بھیڑ جمع ہوگی وہاں یہ مسائل تو نہیں وہ تو وہ بھی کر ہی رہا ہے. جی جی کہ ارے ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے, تو کیا ہے یہ؟ بالکل. جب وہ کہہ رہا ہے کلام میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے, کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہوٹی کر رہا ہے. ظاہر ہے. اس زمانے کی تہذیب کے مطابق وہ ہوٹی کر رہا ہے. یہ پورا حزب کیا ہے؟ آپ نے حزلیہ شاعری جو کی ہے کیا ہے؟ ہوٹی تو کرنا ہے. نوعیت بدل گئی ہے. بھائی صاحب شعر تو میں اس وقت ہی پڑھ رہا تھا, اس وقت آپ ایسی جگہ مشاعرہ کر رہے تھے جہاں مائک نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ کے آگے شمع آتی تھی, اب آپ مائک کے آگے جاتے ہیں. فرق تو کیا پڑا ہے. مشاعرے کے بارے میں تو آج بھی علامہ اقبال کی اس بات کا قائل ہوں. انہوں نے چراغ قسم کے سطر کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا, ان سے مشاعرے کے بعد پوچھا گیا تھا. ان کا مشاعروں نے اردو کو شاید فائدہ پہنچایا لیکن اردو شاعری کو کھویا. میرا آج بھی یہی خیال ہے. کیوں سوچتے ہیں آپ کہ یہ شعر مشاعرے میں نہیں پڑھنا چاہیے, یہ پڑھنا چاہیے, کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور اگر آپ مشاعرے میں اسے نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے لکھا کیوں ہے؟ آپ نے شعر کہا ہی کیوں جب آپ اسے نہیں پڑھ سکتے؟ تو آپ سوچئے کہ تحریر کے آنے سے آپ کے معیار میں کیا تبدیلی ہوئی. میں اسے وہاں سے جوڑتا ہوں. کیا بات, بالکل صحیح بات کہی آپ. آپ کی کتاب ابھی میرے سامنے ہے, جی جی. آپ نے ابھی عنایت کی مجھے. آپ نے کل رات اس میں سے غزل کیوں نہیں پڑھی جو میں چاہتا تھا؟ کیوں نہیں؟ بالکل صحیح. یہ مشاعرے کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ آپ کی تخلیقی توانائی کو کمزور کر رہا ہے, آپ کی تخلیق کی سمتوں کو مسدود کر رہا ہے, بالکل صحیح. مجروح کر رہا ہے اسے. تو مشاعرہ نے, آپ بتائیے مجھے, کئی لوگ آئے مشاعرے کے ہیرو تھے, آج کہاں ہیں؟ ہمارے دیکھتے دیکھتے کئی لوگ غائب ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا, آج ان کا نام لیوا پانی دیوائی کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے, جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, پھر چلے جائیں گے. ہاں وہ یہ سلسلہ. تو یہ مشاعرہ جو ہے تحریر اور تخلیق کا, جی. یہ سماعی شاعری ہے, وہ تقریری شاعری ہے. بالکل. اب تحریر کا سوال جہاں تک ہے تو آنے والی شاعری, نظم کی شاعری یا ایسی کوئی بھی شاعری جو ہے, تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ رہ جائے گا. آپ ریکارڈ کر لیجیے سب. دیکھیے سماعی شاعری کو آپ نے اگر کتاب میں چھاپ دیا تو وہ بصری شاعری نہیں ہو گئی. جی جی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. آپ نے داستانوں کو اگر چھاپ دیا ہے, عربین نائٹس کو چھاپ دیا ہے, تو کیا مطلب وہ ناول کا حصہ ہو گئی ہے؟ نہ, اس کا لہجہ وہی رہے گا, کیونکہ اسلوب اس کا. بالکل. یہ لگتا ہے مجھے مشاعروں میں بھی یہی ہے, یہی ہے کہ مشاعروں میں آپ کی پہلی ایک جو کل کہہ بھی دیا کچھ دوستوں نے, نام لینا مناسب, جی جی, کہ بھائی اگر میں یوں نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھے کون پوچھے گا. شعر ہے سرگوشی کا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے سرگوشی میں بہت دھیرے سے پڑھیے. بالکل. اور آپ متاثر کرنے کے لیے پورا زور لگا کے پڑھ رہے ہیں, ناف تک کا زور لگا رہے ہیں اس میں. تو بہرحال یہ خیال. ظاہر ہے یہ تو
مسائل. اچھا نظام صاحب، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے جی لفظیات کے حوالے سے، جو ہماری وکیبلری ہے وہ خاص طور پر پوری شاعری بلکہ غزل نظم ہم اپنے ان اصناف کو دیکھیں تو کچھ تو غالب الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، وہ استعارے بنتے ہیں اور علامتوں میں ڈلتے ہیں اور بار بار ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ان سے تصورات بھی وابستہ ہیں ایک خاص طرح کے. تو آج کی شاعری کیا یہ تشویش کی بات ہے یا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری وکیبلری کیا وہی ہے یا اس میں وکیبلری کا اضافہ ہو رہا ہے، نئی لفظیات شعری حیثیت میں ڈھل پا رہے ہیں اور شعر بن پا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج چراغ تو ظاہر ہے ہماری شہری زندگی میں تقریباً غائب معدوم ہو چکا ہے، اور بجلی کے آنے سے وہ تصورات، جو اب چراغ ہے تو اس سے اس کے جو تلازمات ہیں اس میں طاق ہے. طاق ظاہر ہے یہ نسل کیا جانے کہ طاق کیا چیز ہوتی ہے. اب غلام گردش ہے، بارہ دری ہے، اس طرح کے بہت سے، ہر لفظ اپنا ایک تصور رکھتا ہے کہ اس کا ثقافتی پورا تناظر ہوتا ہے. تو آج کی شاعری میں بھی وہ پرانے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، معنی دے رہے ہیں، ان کی ترسیل ہو رہی ہے، لیکن نئے الفاظ کا اس میں انجذاب نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے کیا اسباب آپ کو محسوس ہوتے ہیں؟ ایک ساتھ آپ نے کئی سوال کیے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ مجھ سے یہ توقع کریں گے کہ میں اس کا 2 اور 2 4 میں جواب دوں. نہیں، آپ اطمینان سے جواب. آپ دیکھیے کہ آپ کا جیسے پہلی بات کیا کہی آپ نے، میں نے کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں ہمارے وہ انجذاب نہیں ہوتے ان کا، انجذاب نہیں ہوتے. جو نئی لفظیات ہیں یہ بھی، اور پرانے وہ لفظیات چلے آتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ ایک چیز جب آپ کے معاشرے سے کم ہوتی ہے تو آپ کی ڈکشنری سے، تخلیقی ڈکشنری سے ایک لفظ کم ہو جاتا ہے. آج کی نسل پھونکنے کے معنی جانتی ہے؟ آپ کے کچن کا لفظ تھا، جانتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پھونکنی وہاں سے غائب ہو گئی. کچھ دن ٹھہریے، پھر آپ کے یہاں سے چکلا بھی غائب ہو جائے گا، بیلن بھی غائب ہو جائے گا، کیونکہ مشین آ گئی. چولہا ٹھنڈا کر دیجئے، جانتے ہیں آپ کے بچے؟ چراغ روشن کر دیجئے، کیا لینا دینا ہے چراغ؟ اب چراغ یا تو مسجد میں جلتا ہے یا مندر میں پوجا کے وقت جلتا ہے، باقی چراغ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لفظی متروک ہو جائے گا، تھوڑا دیر ٹھہریے. دوسری بات، لفظ کا استعمال جو ہے وہ انجذاب تب ہوگا جب آپ دیکھیں، وہ ادب بنتا ہی تب ہے لفظ جب وہ احساس سے گزرتا ہے. لفظ اگر آپ کے احساس میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ کہ وہ زندگی میں نہیں ہے، پہلی والی بات پھونکنے کی زندگی سے، جی جی، لیکن لفظ اگر میرے احساس میں نہیں، اس لیے میں نے تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں، ندا بھائی سے میرا اکثر اس سے اختلاف رہا، پھر وہ آخر میں مجھے خوش ہو کے مان بھی لیا تھا انہوں نے. میں آج بھی یہ مانتا ہوں کہ اچھی شاعری قول نہیں، کیفیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیفیت کسی زمانے میں آ کے قول میں تبدیل ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد قول نہیں ہے، کیفیت ہے، ایفورزم نہیں ہے. شاعری کو ایفورزم ماننے کی بھول نہ کیجیے. ہمارے رائی معصوم رضا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ غزل کا شعر جو دوہے سے متاثر ہے. نہ، دوہا بنیادی طور پر ایفورزم ہے، جامع قول ہے. غزل کا شعر جامع قول نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بات، اور اس لیے کہ اس میں لفظ کے معنی کیا ہوئے، جو بات آپ نے کہی. لفظ جب شعر بن گیا تو پھر لفظ نہیں رہا، شعر ہو گیا. تک کیا مانی، گویا کیا مانی. میں اسے اگر ہندوستان کے پرانے سدھوں کی زبان میں کہوں تو یہ کہوں کہ میر نے پوری زندگی میں ایک لفظ سدھ کیا، اس کا نام ٹک تھا. ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، بدلیے اسے، نہیں بدلیں گے. مومن خان سے ایک لفظ سدھ ہوا، گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گیا. 100 بار. فراق نے ایک لفظ سدھ کیا، خیر، کافی دنوں جیا ہوں کسی دوست کے بغیر.
اب تم بھی ساتھ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو. خیر، یہ خیر فراق صاحب نے 100 جگہ لکھا ہوگا، گویا میر نے مومن نے 100 جگہ لکھا ہوگا. ٹک جگہ جگہ ملے گا میر کے ہاں. لیکن کیا پھر ایسے ہوئے سدھ وہ؟ کیا تھا وہ؟ اس لیے کہ یہ لفظ ان کے احساس کی سرحدوں سے گزر گئے اور وہ ایسے ہو گئے کہ معنی سے اوپر نکل گئے، اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں کب اس کے معنی کیا پہنا ہو. لفظ جو نئے آ رہے ہیں جن کا آپ نے کہا بہت ٹھیک ہے، ان لفظوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے. گھوڑے سے جو آپ کو پیار تھا وہ آپ کا کار سے پیار نہیں ہے. آپ کے دادا پردادا جو پیار گھوڑے سے کرتے تھے، کیا آپ کا اپنی کار اور اسکوٹر سے وہ پیار ہے؟ پیار کی نوعیت بدل گئی. اب آپ اسے کہیں گے ہماری زمین، یہ آپ کے اس دور کا آپ کو ابھیشاپ کہوں گا میں اسے، شراپ ہے، کرس، پھٹکار ہے آپ کو. اس لیے آپ کا چیزوں سے جن کا آپ رات دن استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کا تعلق ہے گہرا، کہ جس کے بغیر فار ایگزامپل موبائل، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، لیکن یہ ذرا سا خراب ہوا پھینک کے دوسرا لے آئیں گے، ختم، اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یوز اینڈ تھرو کلچر ہے آپ کا. الفاظ یوز اینڈ تھرو کی چیز نہیں ہے، وہ احساس کی تہ سے نکلتا ہے. کیا بات ہے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ عشق کی وہ سطح ہی بدل گئی آپ کی. اور یہاں عشق معاف کیجیے وہ نہیں ہے جو فلموں میں جو عشق کے معنی سمجھاتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لفظ میرے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. ہماری ایک نظم تھی بہت پہلے کی، ابھی نظم تو اس وقت نہیں سنائیں گے آپ کو، نہ یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک بڑھیا نے اپنے بچوں کو دعائیں دے دی، لیکن وہ بچے جو جوان ہو کے اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اللہ تمہاری اکشروں کو آنکھوں سے محروم اور تمہارے الفاظ کو سماعتوں سے محروم کر دے. بالکل. بھائی میرا تو ایمان یہ ہے کہ کائنات کا آغاز، تکوین کائنات یہ لفظ سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام سورہ اسرافیل سے ہوگا، یعنی آہنگ سے ہوگا. لفظ جب تک ہیں تب تک آپ سورہ اسرافیل کی طرف سفر کرتے رہیے، تب تک جب تک کہ لفظ خود اپنے آہنگ میں ان منزلوں کو نہ چھو لے جو ان کے معنی نہیں. دیکھیے ایک بات بنیادی یاد رکھیں، ان مائی ویو، کہ زبان بتانے کا نہیں چھپانے کا آرٹ ہے. اس لیے ٹھیک ویسے ہی جیسے شرنگار جیسے کہتے ہیں سنسکرت والے، وہ بتانے کا نہیں چھپانے کا ہنر ہے. اور ہم جس زمانے میں، یہ آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں آپ نے کہا تھا کہ لفظ کا نئے لفظ جو آ رہے ہیں ان کا انجذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کا جواب ہے یہ کہ ہم نے چھپانے کے دور کو خیر بات کہہ دیا ہے، اب ہم بتانے کے دور میں ہیں. اور بتانا کسی بھی آرٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ادب جو ہے وہ اسرار سازی کا عمل ہے، اور اس کی تفہیم جو ہے وہ اسرار کشائی کا عمل ہے. تو جب تک اسرار ہے تب تک ادب ہے. آپ نے الفاظ سے اسرار سازی کے عمل کا جو ہنر ہوتا ہے وہ آپ سے گم ہو گیا، اسی لیے لفظ آپ کے ساتھ نہیں دیتے اور وہ لفظ آپ میں منجذب نہیں ہوتے. تو نظام صاحب ظاہر ہے آپ نے ایسی عمدہ گفتگو فرمائی، اور اسرار کشائی اور اسرار سازی، اور ظاہر ہے یہ دونوں پہلو آپ کے ہاں، آپ بطور ایک شاعر اور بطور نقاد، چونکہ بہت کم لوگ ہمارے یہاں ہیں جو جن کے یہ دونوں پہلو عمدہ طریقے سے پائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے نہ صرف اسرار سازی کی ہے بلکہ اسرار کشائی بھی کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے، محظوظ بھی ہوئے ہیں. آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے وہ ظاہر اتنے
پہلوؤں پر مشتمل ہے، ملٹی ڈائمینشنل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصوف اور بھکتی سے لے کر کے تاریخ سے لے کر کے عصر حاضر کے مسائل اور زبان کے مسائل اور ادب کے مسائل، تمام پہلو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم تہہ دل سے آپ کے ممنون ہیں۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ دیکھ رہے تھے ریختہ فاؤنڈیشن کی بے حد خاص پیشکش روبرو۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک تھے مشہور شاعر نقاد شین کاف نظام۔